محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ آپ کے ذمے ہر ذی روح کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جو جگہ اور وقت بتلایا گیا ہے، عین اسی وقت اور جگہ آپ روح قبض کرتے ہیں۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کچھ اور فرشتے بھی آپ کی معاونت میں مامور ہیں۔ مثلاً ایک فرشتہ ایسا ہے جسے انسانوں اور جنوں کی روحیں قبض کرنا ہے، دوسرا فرشتہ جانوروں کی روح قبض کرتا ہے، تیسرا فرشتہ سمندری مخلوقات کی روحیں قبض کرنے پر مامور ہے، جبکہ ایک اور فرشتہ حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ الغرض ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ان سب کے سردار ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے دو طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ مرنے والا نیک ہو تو سفید روح اور روشن چہرہ فرشتہ سامنے آتا ہے، اور اگر بد اعمال ہو تو بدصورت اور ہیبت ناک چہرے والا فرشتہ سامنے آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دوسری حالت سے بچائے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تجھے کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے پروردگار، میرے ساتھ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ پہلی بار جب ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہی تھی اور کشتی ٹوٹ گئی تو اس کے تختے بکھر گئے۔ انہی تختوں پر وہ ماں اپنے نومولود بچے کے ہمراہ تیر رہی تھی۔ اس دوران اس خاتون کی زندگی کے لمحات پورے ہو چکے تھے۔ تیرا حکم سامنے تھا، اس لیے اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لی۔ حال یہ کہ خوب جانتا تھا کہ اس طرح یہ بچہ گر کر ڈوب جائے گا، مگر تیرا حکم مقدم ہے۔ دوسری بار جب شداد نے جنت بنائی اور اسے خوب سجایا، طرح طرح کی نعمتیں اس کا حصہ بنا لیں، اور جب جنت تیار ہو گئی تو اسے اطلاع دی گئی کہ وہ اپنی جنت کا نظارہ کرنے کے لیے آ جائے۔ شداد جب اپنی جنت کے دروازے پر ہی تھا تو تیرا حکم ہوا اور گھوڑے سے اترتے ہی اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او اسرائیل، تو نے 2 مرتبہ ایک ہی شخص پر رحم کھایا۔ وہ بچہ جو تختے پر تیرتے ہوئے ماں سے جدا ہوا، وہ یہی شداد تھا جسے اپنی جنت میں داخل ہونے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ایک بار ایک انصاری کی موت کا وقت قریب آیا تو اسرائیل علیہ السلام اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، یہ میرا صحابی ہے، اس کی روح نرمی سے قبض کرنا۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کا رفیق ہوں، یعنی نیک لوگوں کی روح نرمی سے نکالتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے عرض کی کہ میں زمین کے تمام بری اور بحری راستوں سے واقف ہوں، اور ان میں بسنے والوں کی روزانہ 5 بار تحقیق کرتا ہوں، یعنی ان میں کسی کی موت کا وقت آ پہنچا ہے اور کس کس کی موت کا حکم مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن اگر میں چاہوں بھی تو اس وقت کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہ ملے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو روز قیامت سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو تمام زمین و آسمانی مخلوق فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لیا جائے، اور ملک الموت کو حکم دیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ اب کون باقی ہے؟
اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے تمام ارض و سماوی مخلوقات فنا ہو چکی ہیں ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو تو نے ابھی موت سے ہمکنار کرنا نہیں چاہا۔ ارشاد ہوگا ہم بہتر جانتے ہیں مگر تو بھی بتا۔ ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات پاک جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، آپ کے علاوہ حاملان عرش اور جبرائیل و میکائیل باقی ہیں۔ حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل کو بھی مر جانا چاہیے۔ اس وقت عرش بول اٹھے گا یا رب العالمین، کیا جبرائیل اور میکائیل بھی مرنے والے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے خاموش، میں لکھ چکا ہوں کہ میرے عرش کے نیچے جو کوئی بھی ہیں ان سب کو موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، اس لیے ان دونوں کو بھی مرنا ہے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام ان دونوں کی روحیں قبض کرنے کے بعد حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا الہی، میں نے میکائیل و جبرائیل کی روحیں قبض کر لی ہیں۔ ارشاد ہوگا پھر اب کون باقی ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے تیری ذات پاک کے علاوہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، صرف حاملین عرش فرشتے باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ہم بہتر جانتے ہیں۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا بتا اب کون باقی ہے، تو ملک الموت فرمائیں گے آپ کی ذات مبارکہ جو قائم و دائم ہے اور رہے گی، اور میں تیرا بندہ ناچیز ابھی زندہ ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے جب تجھے پیدا کرنا چاہا تھا تو پیدا کر دیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تو بھی مر جائے، لہٰذا مر جا۔ چنانچہ ملک الموت کو بھی رب کے حکم سے موت آ جائے گی۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کوئی بھی ہے اسے فنا ہونا ہے، اور اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ اللہ عظیم الشان کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فانی دنیا کی مہلت کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت ابدی زندگی میں سرخ روح ہو سکیں، جب موت کو بھی موت آ جائے اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہو۔ آمین۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔